بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایئر کرافٹ کیریئر ابراہم لنکن سمیت دیگر جنگی جہازوں پر مشتمل امریکی بحری بیڑا مشرق وسطی پہنچ گیا۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر اور اس کے ساتھ موجود دیگر جنگی جہازوں پر مشتمل بحری بیڑا مشرق وسطی پہنچ گیا ہے۔ امریکی فوج کے مطابق اس بحری بیڑے کے پہنچنے سے خطے میں امریکہ کی عسکری قوت میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بحری بیڑا ایک ایسے وقت میں خطے میں تعینات کیا گیا ہے جب گزشتہ دنوں ایرانی حکومت کی جانب سے ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن پر امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر تھی۔ اگرچہ بعد ازاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے پیچھے ہٹ گئے تھے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ تمام آپشنز بدستور موجود ہیں۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ بحری بیڑا علاقائی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے اس وقت مشرقی وسطی میں تعینات ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کسی بھی بیرونی مداخلت کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد رکھتا ہے۔ انہوں نے بظاہر یو ایس ایس ابراہم لنکن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے جنگی جہازوں کی آمد ایران کے عزم اور ایرانی قوم کے دفاع کے لیے اس کی سنجیدگی کو متاثر نہیں کرے گی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کے لیے فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے ممکنہ کارروائی کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت نے جاری بیان میں کہا کہ ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، فوجی کارروائی کی حمایت یا لاجسٹک مدد بھی فراہم نہیں کی جائے گی۔ کشیدگی کا پرامن حل مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ فیصلہ خطے میں استحکام اور سفارتی حل کے لیے متحدہ عرب امارات کی پالیسی کا حصہ ہے۔ کچھ دن قبل سعودی عرب نے بھی واضح کیا کہ ایران کے خلاف امریکہ کے کسی بھی فوجی حملے کا حصہ نہیں بنے گا۔ سعودی میڈیا نے بتایا کہ سعودی عرب نے تہران کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی فوجی حملے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایران کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے خلاف کسی امریکی کارروائی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ فضائی حدود کے استعمال سے متعلق سعودی میڈیا نے مزید بتایا کہ سعودی عرب امریکی حملے میں اپنی فضائی حدود یا سرزمین استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں دے گا۔ ایران پر حملہ ہوا تو مکمل جنگ کریں گے، عسکری تنظیم کا اعلان۔ عراق کی کتائب حزب اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو مکمل جنگ ہوگی۔ عراق کی نیم فوجی گروپ کتائب حزب اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا تو مکمل جنگ کا اعلان کیا جائے گا اور اشارہ دیا گیا کہ اگر امریکہ خطے میں فوجی اثاثے جمع کر رہا ہے تو تنازعہ شروع ہونے کی صورت میں وہ تہران کی فوجی حمایت کرے گا۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپ کے سربراہ ابو حسن الحمیدوی نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ جنگجوؤں سے جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ قوتیں ایران کو مسخر کرنے اور اسے تباہ کرنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں اور اس ملک کو مسلمانوں کا قلعہ اور فخر قرار دے رہی ہے۔ الحمیدوی نے کہا ہے کہ ہم دشمنوں سے تصدیق کرتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کے خلاف جنگ پارک میں چہل قدمی نہیں ہوگی بلکہ موت کی سب سے تلخ شکلوں کا مزہ چکھے گی اور ہمارے علاقے میں تم سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب اسرائیل اور امریکہ نے گزشتہ سال جون میں ایران پر حملہ کیا تو اس کے علاقائی اتحادیوں نے، جسے محور مزاحمت کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں لبنان میں حزب اللہ اور عراقی مسلح گروپ شامل ہیں، اس کی مدد کو نہیں آئے۔ لیکن الحمیدوی نے تجویز پیش کی کہ یہ وقت مختلف ہوگا، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ محور کی قوتوں سے اس کی حمایت کی ضرورت ہے اور اس طرح بھی وہ کر سکتے ہیں کہ اس کی مدد کریں۔ امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی شرائط سامنے آ گئیں۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی شرائط زیادہ تر اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہیں۔ امریکہ کا پہلا مطالبہ ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر ہٹایا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہوگی۔ اس کے علاوہ
ایران کو ملک کی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چوتھی شرط یہ ہے کہ ایران کسی بھی علاقائی طاقت کی مدد نہیں کرے گا۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایران کا نیول بلاکڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ایران تیل برآمد نہ کر سکے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کے ساتھ بات چیت کا عندیہ دیا ہے۔ امریکی اہلکار نے کہا ہے کہ ایران رابطہ کرنا چاہے تو واشنگٹن بات چیت کے لیے تیار ہے۔ بات چیت اسی صورت ممکن ہوگی جب تہران کو شرائط کا علم ہو۔ امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ ایران شرائط سے آگاہ ہے، ایران رابطہ کرنا چاہے تو امریکہ اس کے لیے اوپن فار بزنس ہے۔ امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ حماس کے غیر مسلح ہونے تک غزہ کی تعمیر نو شروع نہیں ہو سکتی۔ غزہ سے آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات برآمد ہونے کے بعد جنگ بندی ایک نئے اور مشکل مرحلے میں داخل۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے غزہ سے آخری اسرائیلی یرغمالی کی باقیات برآمد کر لی ہیں، جس کے بعد ملک کے لیے ایک طویل اور تکلیف دہ باب اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ حکام کے مطابق پولیس اہلکار ران گویلی کی باقیات شمالی غزہ کے ایک قبرستان سے ملی جو 7 اکتوبر 2023 کے حماس حملے کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس پیش رفت کو سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے جنگ بندی کے اگلے مرحلے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ اس مرحلے میں غزہ اور مصر کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ کھولنے، انسانی امداد میں اضافے اور غزہ کی بحالی سے متعلق اقدامات شامل ہیں۔ ران گویلی کا تابوت اسرائیل لائے جانے پر فوجی اہلکار، رشتہ داروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ تل ابیب کی سڑکوں پر لوگ قطاروں میں کھڑے ہو کر تابوت کے گزرنے کے وقت احتراماً خاموشی اختیار کیے رہے۔ دوسری جانب فلسطینیوں کو امید ہے کہ رفح کراسنگ کھلنے سے علاج کے لیے بیرون ملک جانے اور امدادی سامان کی ترسیل میں آسانی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے اداروں کا کہنا ہے کہ مصر میں بڑی مقدار میں امدادی سامان موجود ہے جو سرحد کھلتے ہی غزہ بھیجا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں تمام یرغمالیوں کی واپسی طے تھی جسے اب مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم دوسرے مرحلے میں غزہ کی حکومت حماس کے ہتھیار ڈالنے اور اسرائیلی افواج کے انخلا جیسے پیچیدہ مسائل شامل ہیں جن پر پیش رفت کو مشکل قرار دیا جا رہا ہے۔ 2 دہائیوں بعد بڑی پیش رفت بھارت اور یورپی یونین کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدہ طے پا گیا۔ بھارت اور یورپی یونین نے طویل عرصے سے زیر التوا ایک بڑے اور تاریخی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اسے مدر آف آل ڈیلز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ بھارت اور یورپ کے کروڑوں عوام کے لیے بڑے معاشی مواقع پیدا کرے گا۔ نریندر مودی کے مطابق تقریباً 2 دہائیوں سے جاری وقفے کی بات چیت کے بعد یہ معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت بھارت اپنی وسیع مگر محفوظ مارکیٹ کو 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین کے لیے فری ٹریڈ کے تحت کھولے گا۔ یورپی یونین اس وقت بھارت کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ بھارت کے بعد ایک اور ایشیائی ملک نے فرانس سے رافیل طیارے حاصل کر لیے۔ انڈونیشیا نے بڑے اپ گریڈ میں فرانس سے رافیل لڑاکا طیارے حاصل کیے ہیں۔ انڈونیشیا کو اربوں ڈالر کے دفاعی معاہدوں سے پہلے ڈلیوری میں فرانس سے 3 رافیل طیارے ملے ہیں جس کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے پیر کو خبرساں ایجنسی روئٹرز کو بتایا کہ ملک کے پرانے فوجی ہارڈ ویئر میں ایک بڑے اپ گریڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ جکارتا جنوب مشرقی ایشیا میں فرانس کے ہتھیاروں کا اہم کلائنٹ ہے جس نے ڈسالٹ ایوی ایشن کے ذریعے بنائے گئے 42 رافیل لڑاکا طیاروں کے آرڈر دیے ہیں۔ نئے ٹیب کے ساتھ ساتھ فرانسیسی فریگیٹس اور آبدوزیں بھی ہیں۔ انڈونیشین صدر کے تحت دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا گیا جو اسپیشل فورسز کے ساتھ کمانڈر ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے پاس 2022 میں فرانس کے ساتھ $8 بلین کا معاہدہ کرنے کے بعد جدید فوجی طیارے ہیں اور گزشتہ سال اس میں توسیع کی گئی ہے۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک، 19,000 پروازیں منسوخ۔ امریکہ میں شدید ترین برفانی طوفان کے نتیجے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ ہفتے کے روز سے اب تک 19,000 پروازیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق خراب موسمی حالات کے باعث سڑکوں پر سفر سے گریز کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ طوفان کے باعث ٹیکساس سے
نیو انگلینڈ تک وسیع علاقے میں برف باری، ژالہ باری اور بارش ہو رہی ہے، جبکہ آئندہ دنوں میں درجہ حرارت خطرناک حد تک کم ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔